غربت ہو گئی تھی. دیکھیں 26ویں ترمیم میں کتنا مولانا صاحب بھی آپ لوگ بھی شاید یہ عداوتیں بلا پاتے اگر تھوڑی سی نیکی 26ویں ترمیم میں کر دیتے پاکستانیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور ووٹ نہ دیتے. آئینی بینچ میں تو ساتھ تھے سارے. نہیں. آئینی بینچ کا مسئلہ نہیں تو وہ کہتے تھے قاضی کو ایکسٹینشن نہ دیں. نہیں یہ بہت سنگین الزام ہیں جے یو آئی کی طرف سے. جے یو آئی کو کھول کے بتانا چاہیے کہ کس نے اتفاق کیا تھا تاکہ ہمیں بھی علم ہو کہ خان کے کاز سے روگردانی کس نے کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک آفیشلی پی ٹی آئی نے اس کی تردید نہیں کی ہے. غربت ہو گئی تھی. دیکھیں 26ویں ترمیم میں کتنا مولانا صاحب بھی آپ لوگ بھی وہ قربت ہو جاتی شاید یہ عداوتیں بلا پاتے اگر تھوڑی سی نیکی 26ویں ترمیم میں کر دیتے پاکستانیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور ووٹ نہ دیتے. مولانا ووٹ نہ دیتے. مولانا صاحب نے ووٹ دیا. نہیں وہاں یہ پرابلم آ رہا تھا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف سے میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو ان کو اڈیالہ سے اجازت ہی نہیں ملتی. یہاں آ کے اور ایک جگہ آ کے تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بریسٹر گوہر صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر دیں, کچھ شیئر کر دیں. پھر کامران مرزا صاحب کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو وہ کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ہوم ورک ہی پورا نہیں ہوتا تھا تحریک انصاف کے سپر اسٹارز کا. مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم میں جو ووٹ دیا ہے اس ووٹ دینے کی عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کیونکہ 26ویں ترمیم نے عدلیہ کا اور نظام عدل کا شیرازہ پہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا ہی اسی 26ویں ترمیم کے توفیل ہیں. اور پھر یہ ججز جو اب ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں, جتنے جج ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں, یہ اب ان کی 15-20 سال تک تو یہ لوگ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال رضا ربانی صاحب کو ملنے گئے کچھ دن پہلے, ایک آدھ دن پہلے, تو انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ بندوبست پورا ہے, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا, اور بھی ہوم ورک پورے ہیں, سارا ہوم ورک ہو چکا ہے. پھر تحریک انصاف تو کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جی آئینی بینچ آ بھی جائے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. تحریک انصاف تو اس کا کب کہا ہے تحریک انصاف نے, کس نے کہا ہے؟ آئینی بینچ میں تو ساتھ تھے سارے. آئینی بینچ کا مسئلہ نہیں تو وہ کہتے تھے قاضی کو ایکسٹینشن نہ دیں. نہیں قاضی کو ایکسٹینشن نہ دیں, آئینی بینچ میں ساتھ تھے. نہیں یہ ہم نہیں تھے, ہم نہیں ہو سکتے ان میں ان کا ساتھ دینے میں. یعنی یہ تو بالکل خان کے بیانیے کے الٹ جانا ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ اس طرح کا آئینی بینچ بنا دیں جس طرح بنا ہے, اور اس طرح کی کمیٹی ہو جو کہ ہیں, اور پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی حکومت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں. یعنی کہ پی ٹی آئی اس میں کس طرح حصہ دار ہو سکتی ہے؟ یہ بہتان ہے پی ٹی آئی پہ کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس پروسیس میں کوئی رضامندی ظاہر. چلیں اس کا آسان کر لیتے ہیں نا کہ وہ ٹیم جو کامران مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھتی تھی, اور کامران مرزا صاحب اس میں ریکارڈ پہ آ جائیں تو چلے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ٹیم کو بھی بعد میں شکین انہوں نے شامل کر کے جو آئینی بینچ کا خد و خال سیٹ کیے, وہ مولانا صاحب کا ہوم ورک نہیں تھا, تحریک انصاف کا ہوم ورک نہیں تھا, جو فائنل سٹیج تک لے کے چیزوں کو گئی, دونوں سر سے ویٹ نہیں کیا گیا. یہ بہت سنگین الزام ہیں جے یو آئی کی طرف سے. اور چونکہ میں بھی چونکہ کسی میٹنگ کا حصہ تو نہیں تھا جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی, اگر میں ہوتا تو شاید میں بالکل ہی آگاہ ہوتا, لیکن جتنے بھی مذاکرات ہوئے کوشش ہماری ہوتی تھی کہ ہمیں آگئی ہو اپنے ساتھیوں کے توفیل, لیکن کسی بھی ساتھی نے یہ آج تک نہیں کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں جب مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرتی تھی تو یہ ان چیزوں پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے. کس طرح پی ٹی آئی اس پہ اتفاق کر سکتی ہیں کہ 3 سینئر موسٹ میں سے کوئی بھی جج جو ہے حکومت کو قبول ہوگا اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں ایڈ بھی کر لیں. پھر کس طرح پی ٹی آئی اس پہ اتفاق کر سکتی ہے کہ مرضی کی کسی بھی جج کو دوسرے جج. اس میں ایک اور بھی ایڈ کر لیں, وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ایگزیکٹلی یہی پتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو یحییٰ آفریدی ہوں گے, انہی کے سربراہی میں بینچ آئینی بینچ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہوگا. آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ ٹھیک ہے, لیکن یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا حق مارنے میں ہمارے وہ اکابرین بھی شامل تھے جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہوا ہوگا, لیکن اگر ہوا ہے تو جے یو آئی کو کھول کے بتانا چاہیے کہ کس نے اتفاق کیا تھا تاکہ ہمیں بھی علم ہو کہ خان کے کاز سے روگردانی کس نے کی ہے. کیوں کر ہم اس ظلم کا حصہ بن سکتے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ میں سے کسی کو بنا دے, کیوں کر یہ جج صاحبان کی تبادلے اس طرح ہو سکیں گے, کیوں کر آئینی بینچ وہی آئینی بینچ ہے نا جس پہ آپ کہتے ہیں اتفاق ہوا. اب کدھر ہیں ہمارے مقدمے, کہاں پہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو لہٰذا اگر یہ ساری افعال میں ہم شراکت دار تھے تو پھر اس نا انصافی میں اور عدلیہ کی تقسیم میں تو پھر ان لوگوں کا حصہ ہیں. بلکہ
ایک جگہ پہ مولانا صاحب نے بیرسٹر گور صاحب سے کہا کہ آپ چلیں ہمیں واٹس ایپ ہی کر دیں کہ میں 54 سے چلاتا چلاتا چیزوں کو 27 پہ لے آیا ہوں, آپ کی ڈیلیبریشن ہوگی, کچھ تو انپٹ دیجیے. یہ سوالات آپ کے بنتے ہیں بیرسٹر گور صاحب؟ جی آف کورس. آپ ان سے پوچھیں, کیونکہ میں تو اس کے چشمدید ہوں ہی نہیں, نہ مجھے علم ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک آفیشلی پی ٹی آئی نے اس کی تردید نہیں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کھل کے اس کی تردید کرنی چاہیے کہ ہم عدلیہ کی تقسیم میں, نظام انصاف کے خاتمے میں, جج صاحبان کی ان بے توقیریوں میں ہم حصہ دار نہیں تھے. اور اگر جے یو آئی کا یہ موقف درست ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, وہ تو سمپل کہیں گے اس سٹیج پہ کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تو ہم حصہ دار کیسے ہیں. ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا 26ویں ترمیم میں, تحریک انصاف نے تو ووٹ نہیں دیا. تو پھر تو پی ٹی آئی کا موقف درست ہے نا, پھر تو ویسی الزام تراشی ہے پی ٹی آئی پہ. نہیں, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جب ان کا ڈیلیبریشن کرنے کا وقت تھا, تو ڈیلیبریشن میں اگر کسی چیز پہ ہمارا اتفاق ہوتا تو ہم ووٹ دے دیتے. وہ کہتے ہیں اڈیالہ کی طرف یہ دیکھتے تھے, ڈیلیبریشن ہی نہیں ہونے دیتے تھے. نہیں اڈیالہ نہیں بھائی, دیکھیں ہم اپنے تئیں یہ ہمارا, وہ کہتے ہیں نا ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی چیز ہے, ان چیزوں پہ ہم ایگری کر ہی نہیں سکتے تھے کہ جناب آپ یہ کریں اور ہماری ڈیلیبریشن یہ ہے. ہماری آپ کا مدعا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تحریک انصاف جو خواب دیکھ رہی ہے, خواب بن رہی ہے, مطلب اس سارے معاملے کو اسد کیسر چونکہ ڈیل کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ معاملات کو بہت ساری جگہوں پہ, وہ چیپٹر ان کے حوالے ہے. تو محمود خان اشرف بھی بیچ میں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے, عید کے بعد کوئی بڑے جلسوں کی ان کی شنید بھی ہے. اور مولانا صاحب کا رول وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس روڈ پاور ہے, اسٹریٹ پاور ہے, یہ چکا جام کر سکتے ہیں, ملک بلاک کر سکتے ہیں, یہ پاور ایگزرٹ کر سکتے ہیں. PTI سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے سڑکوں پہ لوگوں کو لانے کی. اور پھر جو عوامی قبولیت اور جو جتنی باری تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, یہ 10 جے یو آئی مل کے بھی پی ٹی آئی کا 1/10 نہیں بنتی ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو جو ہے عوامی احتجاج کے لیے صرف اپنے لوگوں پہ انحصار کرنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اپنے ورکر کو مار پڑوائے گا تاکہ خان باہر آ جائے. کیوں وہ پڑوائے گا؟ اور دوسری بات یہ نا کہ یہ جو پہلے آپ نے بات کی, اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا تو گاٹا ہی گاٹا ہے, سراسر نقصان ہے. کیونکہ ہم نے اپنی دھرتی سے انصاف کا بوریہ بستر گول کر دیا ہے, اور جو ہماری رہی صحیح امیدیں تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. یعنی ہم یہ پی ٹی آئی پہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر بہتان ترازی ہے. جن لوگوں نے گناہ کھل کے کیا 26ویں آئین ترمیم کی شکل میں ووٹ ڈال کے, آپ گناہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی اس ڈائیلاگ میں جو ہے یہ اوپینین رکھتی تھی. اگر رکھتی تھی تو ہم ووٹ دے دیتے نا.